السلام علیکم، گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے۔ آج کی ویڈیو ہم جس موضوع پہ بنانے جا رہے ہیں اس کے متعلق پچھلے کچھ دنوں سے بہت ہی تشویشناک جو خبریں وہ سرفیس کر رہی تھی۔ میری مراد ہے سوڈان میں ہونے والی جو قتل و غارت ہے اور ایک بہت بڑا انسانی المیہ وہاں پر جنم لے رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت دو سوڈان کے اندر گروپوں کے درمیان طاقت کی رسا کشی جو ہے وہ جاری ہے، جس میں سے جو ایک ہے وہ سوڈان آرم فورسز جو وہاں کی آلریڈی جو فوج تھی وہ ہے، اور ایک باغی ملیشیا وہاں پر پچھلے کچھ عرصے میں بنی ہے جس کو RSF یا ریپڈ سپورٹ فورسز کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو تنازعہ ہے اس کا آغاز اپریل 2023 سے ہوا، اور پہلے یہ جو RSF گروپ ہے، یہ جو ریپڈ سپورٹ فورس گروپ ہے، یہ ایک باغی جتھا تھا جو بعد میں جس کو منظم کر ایک بہت بڑے یعنی کہ فوج کی صورت دے دی گئی، اور جو اس وقت سوڈان کے مختلف علاقوں میں قتل و غارت کے جو حملے ہیں ان میں ملوث ہے۔ بظاہری طور پر تو یہ اقتدار کی رسا کشی نظر آتی ہے، لیکن درپردہ اس کے اندر کئی محرکات ہیں جو کہ ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سوڈان کی جو مین ذریعہ آمدن ہے وہ بیسیکلی سونے کی تجارت ہے، اور وہاں پر بہت بڑی بڑی گولڈ مائنز موجود ہیں جہاں سے سونا نکلتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً سالانہ 100 ٹن جو ہے سونا وہ یہاں سے نکلتا ہے، اور یہ مختلف ممالک کو جن میں دبئی اور متحدہ عرب امارات جو ہیں سر فہرست ہیں وہاں پر اسمگل کیا جاتا ہے، اور یہ افریقہ کا سب سے بڑا جو گولڈ پروڈیوسنگ کنٹری ہے، سوڈان کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ بیسیکلی یہ جو ریپڈ سپورٹ فورس یہ جو باغی گروپ گوریلا گروپ بنا ہے، اس کو جنرل محمد حمدان ڈگالو غالباً نام ہے، جنرل محمد حمدان ڈگالو یہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو سوڈانیز آرم فورسز ہیں جو کہ وہاں کی مین فوج ہے اس کو جنرل عبدالفتح البرہان جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، جو یہ RSF ہے، یہ جو باغی گروپ ہے، اس نے بیسیکلی خرطوم سمیت بہت سے جو کی مائنز ہیں جو جہاں سے سونا پروڈیوس ہوتا تھا نکلتا تھا ان جگہوں پہ قبضہ کر لیا، اور پھر اس سونے کو بیچ کر یہ انہوں نے باقاعدہ ایک منظم فوج کی شکل اختیار کر لی، اور یہ مینلی جو ہے یہ سمگلنگ جو کی جاتی ہے یہ دبئی کو جو ہے نا سونا سمگل کیا جاتا ہے، جس کی یعنی کہ بہت مالیت جو ہے اربوں کھربوں ڈالرز کے اندر بنتی ہے، اور یہی پیسہ جو ہے یہ RSF فورس جو ہے وہ سوڈان کے اندر استعمال کر رہی ہے ہتھیاروں کی خریداری پر اور باقی معاملات پر، اور اس طرح کے جتنے بھی ایکوپمنٹس وغیرہ وہ خریدتے ہیں وہ انہی پیسوں سے خرید رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس موجود ہیں جس میں اس بات کا واضح اشارہ موجود ہے کہ جو RSF باغی گروپ ہے، یہ فوج تشکیل ہوئی ہے، اس کے پیچھے UAE کے جو ہیں حکمران وہ موجود ہیں، جو کہ سوڈان کی جو ایک نیبرنگ کنٹری ہے چاڈ، وہاں سے یہ لوگ ان کو RSF کو اسلحہ، فائٹرز اور باقی بھی جتنی لاجسٹک سپورٹس وغیرہ ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں، اور ان کا مین مقصد جو ہے UAE کنٹریز کا یہی ہے کہ وہ جو سستا سونا ان کو سمگل ہو رہا ہے وہ ان کو اسی طرح ملتا رہے، اور وہ بیسیکلی ان جو سونے کی کانوں پر اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رشیا کا ایک گروپ جو ہے وانگر گروپ جو ہے وہ بھی یہاں پر برسر پیکار ہے، اور وہ یہاں سے جو سونا ہے وہ بلیک مارکیٹس کے ذریعے وہ یہاں پر سے خریدتا ہے، اور جو اس وقت رشیا پر اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کو بائی پاس کرنے کے لیے وہ اس سونے کی یعنی کہ جو بھی خریداری ہے وہ کر کے سستا سونا خرید کر، اور وہ اپنے جتنے بھی وہ یوکرائن کے ساتھ وار کے معاملات ہیں، جنگ کے معاملات ہیں، اس کو کر رہا ہے، اور اس کے اندر بہت سے یعنی کہ انٹرنیشنل ایلیمنٹس موجود ہیں جن میں میں نے UAE کا ذکر کیا اور ساتھ ہی رشیا بھی، اس کے علاوہ سعودیہ کا بھی جو پلڑا ہے وہ RSF کی جانب ہی ہے، اور RSF نے پچھلے دنوں خرطوم اور اس کے جو مین سٹیز ہیں سوڈان کے وہاں پر قبضہ کر کے جو لوکل آبادی ہے وہاں پر بہت بڑا مین سلاٹر کیا ہے، اور وہاں پر نسلی تعصب کی بنیاد
بنیاد پر بہت زیادہ قتل و غارت کی گئی ہے ان شہروں میں، اور ہزاروں لاکھوں افراد کو جناب وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا اور ہلاک کر دیا گیا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہاں سے ان علاقوں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یو ایس اے اور یو کے کی جانب سے جو آر ایس ایف تنظیم ہے، جو ریپڈ سپورٹ فورس ہے، جس کو یو اے کی حمایت حاصل ہے، اس کے خلاف بہت سی اقتصادی پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن یہ اقتصادی پابندیاں اتنی کھل کر کچھ سامنے نہیں آ سکی، اور نہ ہی یو کے اور یو ایس اے کی جانب سے کوئی ایسی کھل کے مخالفت سامنے آئی ہے جس کی مدد سے جو سوڈان کے اندر ہے وہ دیر پا امن قائم ہو سکے۔ بیسیکلی اس وقت وہاں پر بہت سی جو بیرونی طاقتیں ہیں سوڈان کے اندر، ان کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہاں پر جو ایک لحاظ کی جو بلیک مارکیٹ ہے اس کی اجارہ داری کی یہ دوڑ ہے، جس کے اندر یہ گولڈ جو ہے وہ مین کردار ادا کر رہا ہے۔ آر ایس ایف یعنی کہ ریپڈ سپورٹ فورس جو باغی گروپ ہے، اس کو بیسیکلی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یو اے ای، سعودیہ اور رشیا کی حمایت حاصل ہے، جبکہ سوڈانی جو عام فورسز ہیں، جو وہاں کی فوج تھی جو ان باغیوں کے خلاف مختلف علاقوں میں برسر پیکار ہے، اس کو ایجپٹ اور قطر کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے۔ لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پر کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر رہی کہ جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی جو دیر پا جو ہے امن قائم ہو سکے، اور پہلے تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کوئی وقتی جنگ ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ باتیں کھلیں اور انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں ان کی انوالومنٹ نظر آئی، یو اے کی انوالومنٹ نظر آئی، تو یہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو قتل و غارت ہے یہ دن بدن طول پکڑتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا جو ایریا ہے اس کو کور کر دیا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے بھی جو ہے وہ بے دخل ہونا پڑا، اور وہ دوسرے سیف جو مقامات ہیں اس کی طرف وہ ہجرت کر گئے ہیں۔ سوڈان کے جو بہت بڑے بڑے شہر ہیں، جن میں دارفور، خرطوم اور الفشر شامل ہیں، یہاں پر بہت قتل و غارت ہوئی ہے، اور یہ ایک لحاظ کے ان شہروں کو بالکل تباہ کر دیا گیا آر ایس ایف کی فوجوں کی جانب سے۔ اور یہ جو آر ایس ایف اور جو دوسری فوجیں ہیں وہاں کی سوڈانی عام فورسز ہیں، ان کے درمیان جنگ کے اندر وہاں پر جو عمارتیں ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور وہاں پر اس وقت خوراک اور ادویات کی انتہائی کمی ہے، ہسپتالوں کو یعنی کہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں بچوں اور عورتوں کو بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کراس فائرنگ اور ان کی آپسی جنگ کے نتیجے میں وہ بیچارے جو ہیں وہ بیچ میں آ کے بہت سی ہلاکتیں جو ہیں ان بچوں اور عورتوں کی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس تمام باتوں کو کنکلوڈ کریں تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو سوڈان میں ہو رہا ہے وہ دو جرنیلوں کے درمیان اقتدار کی جنگ نہیں، بلکہ یہ جو سونا ہے، اس گولڈ کی چمک نے بہت سے جو انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں جو اس وار کے اندر مختلف گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ ساری سونے کی جنگ ہے، اور اس سونے کی چمک دمک نے ان تمام انٹرنیشنل طاقتوں کو اندھا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سوڈان جو ہے اس وقت قتل و غارت کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے، اور وہاں پر انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس وقت جو یونائٹڈ نیشن ہے وہاں پر کوئی دیر پا عمل لانے کے لیے یہ جو گولڈ مائنز ہیں اس کو کہیں سیف کنٹرول کے اندر لے کر آئے، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہیں یونائٹڈ نیشن جو ہے کوئی امن کے لیے دیر پا امن کے لیے کوئی فوجیں جو ہیں وہ بھجوائے، تاکہ یہ جو خطہ ہے یہ جو انسانی ایک المیہ جنم لیا ہے اور بہت بڑا قتل و غارت جو ہوئی ہے اس کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے، اور جو سوڈان کا حصہ اس وقت اس آگ میں جلنے سے بچا ہوا ہے اس کو مستقبل میں بھی بچایا جا سکے۔ امید ہے عالم اسلام کی طاقتیں، جن میں امت مسلمہ کی بہت جو بڑی بڑی ہماری ملک موجود ہیں، طاقتیں موجود ہیں، جن میں یو اے ای، سعودی عرب ہے، ہم امید کریں گے کہ وہ آنے والے دنوں میں کوئی اس میں مثبت کردار ادا کریں گے، اور اپنی یہ جو دولت کی جنگ ہے، جو گولڈ کی وار ہے، اس میں جو عام انسانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، تو جو قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے وہ کوئی اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس میں ہم لوگ یونائٹڈ نیشن سے بھی یعنی کہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ امید ہے آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سوڈانی بہن بھائیوں کو اس مصیبت اور آفت سے نجات دلائے، اور ہمارے اقوام عالم کو یہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔